جب یہ بات طے ہو گئی، ایک بات ذہن میں آ رہی ہے دوسری، بس جب یہ بات طے ہو گئی تو اگر کسی جگہ پر دعا سرن ہو رہی ہے تو آپ نہیں پوچھیں گے وائے نہیں پوچھیں گے، سرن تو اصل ہے۔ ہاں کسی جگہ پر حکم دیا کہ گہرن دعا کرو تو آپ پوچھیں گے وائے، جو خلاف ہے اصل ہو وہاں آپ پوچھیں گے وائے، لیکن جو اصل کے مطابق ہے وہاں نہیں پوچھیں گے وائے، وہ تو اصل ہے، وہ تو نہیں۔ اس وقت موقع پر ایک دوسری بات ذہن میں آ رہی ہے جو لوگوں کا ذہن بہت پریشان کیے ہوئے ہے اور ان کو جواب لوگ دیتے ہیں اور ان کو تشفی بھی ہوتی ہے، اس کو سمجھو اچھی طرح سے۔ لوگ یہ سمجھ کہتے ہیں کہ یہ دو نمازیں خاموش کیوں پڑھی جاتی، ظہر اور عصر کی دو نمازیں خاموش کیوں پڑھی جاتی، اس کا جواب دیا جاتا ہے، ان کو تشفی نہیں ہوتی۔ در حقیقت یہ سوال ہی غلط ہے کہ یہ دو نمازیں خاموش کیوں پڑھی جاتی، سوال یہ کرنا ہے کہ تین نمازیں لاؤڈ کیوں پڑھی جاتی، مغرب عشاء اور فجر یہ زور سے پڑھی جاتی ہیں، یہ کیوں پڑھی جاتی ہیں یہ پوچھو، یہ تین خاموش کیوں پڑھی جاتے ہیں یہ پوچھنا بیکار غلط ہے۔ نماز تو ساری سائلنٹ ہے، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کر کے السلام علیکم سب جگہ سائلنٹ۔ آپ اپنے گھر میں سنتیں پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، دوسری فرض پڑھتے ہیں، آپ اکیلے کوئی چیز جہرن کرتے ہیں نہیں کرتے، نماز تو وہی سائلنٹ ہے، کیونکہ نماز کا یہ عربی میں لفظ ہے صلاۃ، صلاۃ کے معنی ہی دعا ہے، اور دعا میں اصل خاموش یہ ہے، تو وہ یہ دعا کا پہلو ہے وہ نماز میں، لہذا پوری نماز تو سائلنٹ ہی رہے گی۔ ہاں امام تکبیرات انتقالیہ زور سے کہتا ہے، آپ پوچھیں گے وہ اس کا جواب دیا جائے گا کہ بھائی چونکہ ایک گیدرنگ ہے اور سب مل کر نماز پڑھ رہے ہیں تو امام تکبیرات انتقالیہ جہرن کہے گا تبھی تو اس کی جماعت اس کے مقتدی اس کے ساتھ ساتھ انتقال کریں گے۔ اگر امام سرن کہے گا تو مقتدیوں کو کیا پتہ چلے گا، سینکڑوں بڑی جماعت ہے انہیں کیا پتہ چلا امام نے رکوع میں ہے امام سجدے میں ہے۔ اس لیے فقط امام جہرن تکبیرات انتقالیہ کہتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور وہ اس کے ساتھ ساتھ انتقال کرے۔ مقتدیوں میں کوئی تکبیرات جہرن نہیں کہے گا، لیکن ضرورت پڑے تو کہے گا۔ پرانے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، بڑے بڑے مجمع تھے، مقبل مقرر کیے جاتے تھے جو جہرن کہتے تھے۔ اب کوئی کہے کہ سارے تو آہستہ کہہ رہے ہیں، چار آدمی کیوں جہرن کہہ رہے ہیں، اتنی ضرورت ہے، آگے ضرورت نہیں، پہلا جہاں ضرورت ہو۔ بعضا ہماری نماز میں بھی رکوع میں جا اللہ اتنا اللہ کو کہتا کہ ادھر والا بھی سنتا ہے، ادھر والا بھی سنتا، اس سے اوپر بھی سنتا، اس سے نیکسٹ بھی سنتا، سجدے میں کیا پڑھ رہا ہے وہ بھی زور سے کہتا ہے، اور وہ یہ نہیں خیال کرتا کہ میرے دائیں بائیں کا کیا ہوگا، وہ تو اپنی ہیبٹ کے مطابق زور سے کہتا ہے، دائیں بائیں والا بیچارہ بولتا ہے۔ یہ غلط، دو اعتبار سے غلط ہے، ایک تو ساتھیوں کو پریشان کرنا، دائیں بائیں والوں کو پریشان کرنا اس اعتبار سے غلط ہے، دوسرے اس اعتبار سے کہ رکوع سجدہ تکبیرات اس کی تسبیحات دعائیں یہ سب سائلنٹ ہیں، سرن ہیں، یہ کیوں جہرن کہہ رہے ہیں، ساری مسجد سے آہستہ کہہ رہی ہے، یہی سنت ہے۔ یہ جو ایک آدمی زور زور سے اللہ اکبر کہہ رہا ہے سبحان اللہ، یہ سنت کے خلاف کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں، وہ سنت کے خلاف کر رہا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے یہ سوال پیدا ہوا کہ ساری مسجد جو ہے تکبیرات انتقالیہ آہستہ کہہ رہی، امام صاحب اکیلے زور سے کیوں کہہ رہا تھا؟ اب اسی طریقے سے یہاں سوال کریں گے کہ جب نماز میں ہر چیز سائلنٹ ہے تو یہ تین نمازوں میں امام زور سے فاتحہ سورت کیوں پڑھتا ہے؟ یہ سوال کرو۔ لوگ الٹا سوال کرتے ہیں کہ عصر اور ظہر اور عصر میں امام آہستہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ وہ غریب ہے، یہ تو اصل ہے، اس میں کیا سوال آئے گا ہے؟ یہ تو اس کے اوپر خلاف ہے، جیسے یہاں پوچھو اس کا جواب دیں گے جیسا جواب دیا تھا کہ امام تکبیرات انتقالیہ زور سے اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے اس کے ساتھ۔ اسی طرح سے اب یہ کہیں گے کہ دیکھو قرآن کریم میں نماز میں جو خاص مقصد ہے
وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کی درخواست پیش کرنا اور اللہ کی طرف سے جو اس کا جواب آئے اسے سننا۔ نمازی چاہے اکیلا ہو جماعت ہو ہر ایک کے یہاں ہی ہے۔ تو جب جماعت کی نماز ہے تو اب ہر شخص پوری جماعت میں سے ہر شخص درخواست پیش کرے، اس کے بجائے سب کی طرف سے نمائندہ ہو کر کے امام پیش کر دے، پھر اللہ کی طرف سے جو اس کا جواب آئے بشکل قرآن اسے امام پڑھ کر مقتدیوں کو سنا دے۔ یہ ایک ضرورت ہے نماز کا، جو اصل مقصد اور حکمت اصل تو عبادت، اصل تو بندگی، لیکن اس کا یہ مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست دی جائے، اس کا جواب سنا جائے۔ تو امام جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہے تو امام درخواست بھی پیش کرتا ہے، سب لوگ خاموش رہ کر کے آمین کہتے ہیں، پھر ادھر سے جو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے وہ بھی امام سناتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ یہ جو ضرورت ہے درخواست پیش کرنے کی اور جواب سنانے کی، یہ ضرورت ظہر اثر میں بھی ہے، وہاں کیوں نہیں زور سے پڑھتا اور سناتا؟ اب سوال کا صحیح جگہ ہے، لیکن آپ شروع سے سوال کریں ان کے بارے میں تو غلط ہے۔ اس وقت آپ نے جو بات تو ایک ہی میری بات ایک نہیں ہوئی، پہلے آپ کا ایک ذہن بن گیا کہ اصل نمازوں میں سائلنٹ پڑھنا ہے، زور سے پڑھنا ایک ضرورت ہے۔ یہ ضرورت ان دو نمازوں میں پائی جاتی ہے، دو نمازوں میں بھی پائی جاتی ہے، پھر زور سے کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ اب جواب سمجھنا آسان ہو جائے گا، اب جواب کے ذہن کو مطمئن کرے گا، اور پہلے سے آپ یوں لے کر چلیں تو جن نمازیں زور سے پڑھی جاتی ہیں دو آج تک کیوں پڑھی جاتی ہے؟ وہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ زور سے پڑھنا اصل ہے۔ اب یہ آہستہ کیوں پڑھی جاتی ہے اس کا جواب سمجھائیں گے، آپ کا ذہن قبول ہی نہیں کرے گا اور ذہن میں تشفی نہیں ہوگی، کیونکہ ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ زور سے پڑھنا اصل ہے۔ اس کو پہلے ذہن سے ہٹاؤ، پہلے قاعدہ ذہن تیار کرو کہ نہیں، نماز میں آہستہ پڑھنا اصل ہے، ہر چیز آہستہ پڑھنا اصل ہے، کیونکہ وہ دعا اور دعا میں آہستہ پڑھنا جو ہے یہ افضل ہے۔ جہاں ضرورت ہے، جن چیزوں میں ضرورت ہے وہ زور سے کہی جاتی ہے، جیسے تکبیرات انتقالی امام زور سے کہتا ہے، اور قرات جو ہے 3 نمازوں میں امام اللہ کی درخواست پیش کرتا ہے، جواب لوگوں کو سناتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ ان دو میں بھی تو ضرورت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سے لوگوں نے حجت اللہ بالغہ میں اس کی وجہ یہ بیان کی۔ حضرت نے فرمایا کہ دن کا وقت شور و شغب کا وقت ہے، کہ میں اس کو بیان کرتے ہوئے مجھے تکلف ہو رہا تھا، آپ لوگ کیسے سمجھیں گے؟ آپ کا ملک ہے، مردوں کا ملک ہے، آپ کا جو ملک ہے تو مردوں کا ملک ہے، یا تو آپ کو دیکھنے کوئی آواز ہی نہیں، اس لیے آپ یہ بات کیسے سنیں گے؟ یہ بات آؤ بمبئی میں، دلی میں جو مارکیٹوں میں نمازیں ہیں وہاں پڑھو گے پتہ چلے گا۔ بمبئی میں جو بڑی مارکیٹوں میں مسجدیں ہیں روڈ پر، دلی میں جو بڑی مارکیٹوں میں روڈ پر مسجدیں ہیں، وہاں جاؤ کتنا شور اور ہنگامہ ہے، وہاں مسجد میں نماز پڑھو گے تو امام کیا کہہ رہا ہے یہ بھی نہیں سنائی۔ تو حضرت شاہ صاحب قدس سے لوگوں نے فرمایا کہ دن کا وقت شور و شغب کا وقت ہے، لاؤڈ اسپیکر تو اس وقت تھے، اس وقت اگر امام زور سے پڑھ کر پڑھے گا تو مقتدیوں کو سنانا ہی مشکل، اور رات کا وقت خاموشی کا ہے، ہدوء اصوات، خاموشی کا وقت ہے، بازار بند ہو گئے، مارکیٹیں بند ہو گئی، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ ختم ہو گئی، شور و شغب ختم ہو گئے۔ اب امام زور سے پڑھے گا تو جہاں تک مجمع ہے سنائی دے گا۔ دن میں اگر 1000 آدمیوں کا مجموعہ ہوگا تب بھی امام نہیں سنا سکتا۔ تکبیروں میں تو یہ انتظام کر دیا ہے کہ مکمل تکبیر کرے، لیکن قرات میں یہ تھوڑا انتظام ہوگا کہ امام ایک آیت یہاں پڑھے، اگلا وہاں پڑھے، اگلا وہاں پڑھے، یہ تو نہیں بنے گا۔ اور مجمع کو آواز دن میں نہیں پہنچائی جا سکتی، عام طور پر جو مجمع ہوتے ہیں دن میں آوازیں نہیں پہنچائی جا سکتی ہیں، پھر زور سے پڑھنے سے فائدہ کیا؟ 1-2 صفوں نے سنا، باقی نے نہیں سنا۔ اس لیے دن کی یہ 2 نمازیں جو شور شغب کے وقت میں ہیں ان میں زور سے نہیں پڑھا جاتا، اور رات کا جو وقت ہے کاروبار بند ہو گئے، شور و شغب ختم ہو گیا، اب زور سے پڑھا جائے گا تو سارے مجمع کو سنایا جائے گا۔ تو گویا دن میں جو 2 نمازیں خاموش پڑھی جاتی ہیں شور و شغب کا ٹائم ہونے کی وجہ سے خاموش پڑھی جاتی ہے، ورنہ جو ضرورت رات میں ہے وہ ضرورت ان 2 نمازوں میں بھی کہ امام جو درخواست پیش کر رہا ہے اس کا جو جواب آ رہا ہے وہ درخواست پیش کرے، جواب سنائے، مگر یہ 2 شور و شغب کا وقت ہے، اس لیے